امان اللہ پچھلے 25 سال سے مکس مارشل آرٹ سے منسلک ہے. کوئی ایسا ایوارڈ نہیں جو انہوں نے اپنے نام نہ کیا ہو، اور اب اس وقت یہ ایک بٹھے پر کام کرنے پر مجبور ہیں. پریس ہوا بروسلی سے 3-4 ملک سے فرسٹ بورڈ لیے ہوئے. ہندوستان میں شاید ہی کوئی ہوگا یا ماسٹر ہوگا جس کے پاس 10 ڈان ڈگری ہوگی. پچھتانا پڑ رہا ہے کہ یار یہ میں نیا کرتا تو اچھا تھا، کیونکہ گورنمنٹ نے تو آج تک اس پہ سپورٹ پہ نہیں کیا. 1000-1500 سے اوپر میرے شاگرد ہیں. پرائیویٹ ہم نے بہت ٹورنامنٹ کروائے، حکومت نے آج تک ہمارا ساتھ نہیں دیا. السلام علیکم جی، پاکستان سٹوریز کے ساتھ فیصل علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ملتان میں آپ کی ملاقات امان اللہ سے کروانے آئے ہوں. امان اللہ پچھلے 25 سال سے مکس مارشل آرٹ سے منسلک ہے اور دنیا بھر کے مختلف ممالک میں مکس مارشل آرٹ کی نہ صرف ٹریننگ لے چکا ہے بلکہ مکس مارشل آرٹ کا مظاہرہ بھی کر چکا ہے اور پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر چکا ہے. کوئی ایسا ایوارڈ نہیں جو انہوں نے اپنے نام نہ کیا ہو، اور اب اس وقت یہ تمام تر اچیومنٹس کے باوجود یہ ایک بٹھے پر کام کرنے پر مجبور ہیں. تو آئیے ان کی کہانی ان کی زبانی جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں کام کرنے کے باوجود کیا وجہ آج یہ بٹھے پر کام کرنے پر کیوں مجبور ہیں. آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ پاک. ماشاءاللہ. امان اللہ بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ مکس مارشل آرٹ سے کتنے عرصے سے منسلک ہیں؟ تقریباً سر میں 25-26 سال سے منسلک ہوں اس گیم سے نا. جی. تو آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 39 سال عمر ہے. اچھا 39 ایئر اولڈ ہیں. تو کب آپ کو شوق پیدا ہوا کہ اس فیلڈ سے منسلک ہوا جائے اور کس طرح آپ کو یہ شوق پیدا ہو گیا؟ میں تقریباً 15-16 سال کا تھا جب میں مووی دیکھتا تھا، اس کے سے امپریس ہوا بروسلی سے. مووی دیکھتے تھے اور مووی سے امپریس ہوئے. تو ملتان میں تو مکس مارشل آرٹ کے حوالے سے کلاسز نہیں ملتی، تو کس طرح کہاں سے سیکھا پھر؟ بس ایسے ہی پتہ کراتے کروتے پہنچ گئے ہم کلب میں. ادھر ملتان میں تھا کلب ہمارا عام خاص باغ میں نا. جی صحیح. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ بیہائنڈ دا کیمرہ کہ آپ دنیا بھر میں گھوم چکے ہیں اور مکس مارشل آرٹ کی نہ صرف ٹریننگ لی ہے بلکہ کمپٹیشن میں بھی حصہ لے چکے ہیں اور وہاں پر ونر بھی رہے ہیں. تو یہ کیسے اور کون کون سے ممالک میں؟ جی الحمدللہ. پہلے تو میں ادھر چائنا میں تھا، ٹھیک ہے، چائنا میں گیم کی ہے. اس کے بعد پھر 3-4 ملک سے میں نے ایوارڈ بھی لیا ہوا ہے. تو مجھے بتائیے گا اب کیا وجہ بنی ہے کہ آپ اتنا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود آج یہاں پر ملتان میں ایک بٹھے پر کام کر رہے ہیں؟ بس سر یہ حالات کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کر رہے ہیں بٹھے پہ کام. تو آپ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ یار مجھے مکس مارشل آرٹ سیکھنا ہے، تو اور آپ نے فیملی کو بتایا، اپنے نیبرز کو بتایا، آپ کے ریلیٹیوز کو پتہ چلا، تو ان کے کیا جذبات؟ بس وہ کہہ رہی ہیں فضول کام ہے، چھوڑ دیں، آپ اس کو نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. لیکن میں نے کیا ہے، الحمدللہ کیا ہے. پچھلے 25 سال سے آپ اس کام سے منسلک ہیں، اسٹرگل کی، جدوجہد کی، محنت کی، لیکن اس کے بعد آپ کو ریوارڈ نہ ملا. ریوارڈ یہ کہ اب آپ بٹھے پر کام کرنے پر مجبور ہیں. کیا کہیں گے؟ جی سر، پہلی بات تو یہ مارشل آرٹس میں نا میں نے تقریباً جو میرا بیسک رینک ہے وہ تقریباً 10 ڈاؤن ہے. 10 ڈاؤن کا تقریباً یعنی کہ ہمارے ملتان میں شاید ہی کوئی ہوگا یا ماسٹر ہوگا جس کے پاس 10 ڈاؤن ڈگری ہوگی. تو اگر اس کے حساب سے اگر آپ دیکھا جائے تو یہ بہت محنت اور جدوجہد کا کام ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس وجہ سے یہ اب نہیں بنی کوئی سیٹنگ، اس وجہ سے ہم یہ بٹھے پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اپنا گھر بار بیچ کے آؤٹ آف سٹی بھی، آؤٹ آف کنٹری، یعنی کھیلے بھی ہیں اور گیم بھی کی ہے. اسی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں بٹھے. ناظرین یہاں پر ایک چیز کا اضافہ کرتا چلوں کہ امان اللہ صاحب اتنا شوق رکھتے ہیں کہ ان کو فیملی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا بھی گوارا نہیں کرتی کہ آپ فضول کام کر رہے ہیں، کسی اور کام میں لگ جائیں، یا آپ اپنے پیسے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اسی جدوجہد میں، اسی شوق کو مکمل کرنے میں یہ اپنا گھر فروخت کر دیتے ہیں اور آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں، ایسے ممالک میں جاتے ہیں جہاں پر ان کو مکس مارشل آرٹ کے حوالے سے ٹریننگ مل سکے. تو اب پھر کیا کہتے ہیں وہ جو آپ کے والدین، جو آپ کے ریلیٹیوز کہتے تھے وہ ٹھیک کہتے تھے؟ بس ابھی صورتحال کے مطابق آج کل کا جو حالات ہیں اس مطابق تو وہ تو ٹھیک کہتے تھے. میں نے جتنا پیسہ ضائع کیا یا جو کماتا تھا وہ بھی لگا دیتا تھا، ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے ابھی وہ پچھتانا پڑ رہا ہے کہ یار یہ میں نیا کرتا تو اچھا تھا، کیونکہ گورنمنٹ نے تو آج تک اس پہ سپورٹ پہ نہیں کیا. یعنی کہ مکس مارشل آرٹ کے جتنے بھی ماسٹر ہیں پھر رہے ہیں سڑکوں پہ یا محنت مزدوری کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسپانسر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ زیادہ تر دوسری گیموں کو ترجیح دیتے ہیں, یعنی فٹ بال ہو گیا, دوسری چیزیں کرکٹ وغیرہ ہو گئی, اس چیز کو یہ اسپانسر بھی مل جاتے ہیں. لیکن ہمارا یہ نظام جو ہے اس طرح سے چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کہیں گے اس وقت حکومت پاکستان سے اگر کوئی شخص آپ کو دیکھ رہا ہے تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں, جب میں چائنا میں تھا وہاں تقریباً یہ 10 سال کا بچہ یا 5 سال کا بچہ یہ اسٹارٹنگ سے اس کو یہ اس پہ لگا دیتے ہیں کہ یہ مارشل آرٹ کے لیے. اس کا بہت بینیفٹ ہے. اگر یہ اس چیز کو تو نہیں دیکھ رہی, حکومت نہیں دیکھ رہی, اس وجہ سے ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں, منشیات چل رہی ہے, لوگ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, کسی کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے. حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری حکومت کو جیسے اسکول کالج جیسے میں اسٹارٹ میں یہ کہ پیریڈ لگانا چاہیے, جیسے ہر چیز کا پیریڈ لگتا ہے, اردو کا, انگلش کا, میتھ کا, جو بھی ہوتا ہے اسی مکس مارشل آرٹ کا بھی ایک کلاس آدھے گھنٹے کی ہر اسکول میں لگانی چاہیے. یہ ایک جسمانی فٹنس بھی ہوتی ہے, اس میں بندے کا جو اپنا دماغ ہے یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے, ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بچہ ویک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آج کل کے جو آپ دیکھ رہے ہیں ماحول دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں چل رہا ہے, دن دہاڑے ڈکیٹیاں چوریاں ہو رہی ہیں. مارشل آرٹس سیکھا ہوگا بچہ, وہ اپنا ڈیفینس کر سکتا ہے, اپنی فیملی کا بھی ڈیفینس کر سکتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی پذیرائی نہیں ملی, کوئی آپ کو کسی پرائیویٹ طور پر بھی کوئی اسپانسر نہیں ملا کہ آپ اپنی گیم کو کنٹینیو رکھ پاتے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنا پرائیویٹ ادارہ بھی بنا سکتے ہیں, کوئی ادارہ بنائیں جہاں پر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں. جی سر ایسے ہی ہے, میرے 4-5 کلب تھے. ٹھیک ہے, میرے الحمدللہ یہ ملتان میں 700-800 شاگرد بھی ہیں. یہاں میں جس علاقے میں رہتا ہوں کوٹرا بنا, یہاں تقریباً 1000-1500 سے اوپر میرے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ 100-150 بلیک بیلٹ بھی ہیں, کوئی واپٹا میں ہیں, کوئی اپنا یہ آرمی میں بھی ہیں. جی اس وجہ سے میرے اپنے کلب بھی تھے, لیکن اسپانسر نہ ہونے کی وجہ سے کتنی دیر کوئی کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ ایسا سارا کچھ بند ہو گیا. ابھی تقریباً 3-4 سال سے ہم آؤٹ ہیں اس گیم سے. ٹھیک ہے, میرے اسٹوڈنٹ بھی بس آؤٹ ہیں. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے ہماری. ٹھیک ہے, طرف سے آپ کو مایوسی کا سامنا ہے. حکومت کی طرف سے ہمیں مایوسی کا سامنا ہے. اگر حکومت آج ہمارے ساتھ دے, زیادہ نہیں تھوڑا بہت ساتھ دے, تو ہم آج بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فری الحمدللہ بچوں کو ہم سکھائیں گے. صرف تھوڑا بہت جو خرچے اخراجات ہوتے ہیں, بلڈنگ کا کرایہ ہوتا ہے, آنے جانے کا بچوں کا بھی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیچر نے بھی جانا ہوتا ہے سکھانے کے لیے, اس کے بھی پیٹرول کا اخراجات ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں حکومت نے کہاں پیٹرول لگا دیا. ٹھیک ہے, ایک بار اگر کلب میں بندہ جائے تو 300-400 کا پیٹرول لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے اپنا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, اگر میں کاؤنٹ کروں اپروکسیمیٹلی اب تک اس آرٹ کو سیکھنے میں آپ کے جو پیسے ہیں, کتنا خرچہ اب تک وہ کر چکے ہیں 20-25 سال سے؟ تقریباً سر اگر کاؤنٹر کریں گے تو تقریباً 70-80 لاکھ کے اوپر لگ گیا ہوگا. 70 سے 80 لاکھ. جی جی. لیکن پذیرائی نہیں, کچھ نہیں ملا. جیسے سمجھو کہ ملنی چاہیے تھی وہ چیز نہیں ملی. ٹھیک ہے, ابھی ہمارا نام بھی نہیں ہے کہیں. آپ تیسری چیز پہ دیکھ لو, کدھر ہمارا نام بھی نہیں ہوتا. ہم نے بہت پرائیویٹ کے لیے بھی, یعنی کہ پرائیویٹ ہم نے بہت ٹورنامنٹ کروائے ہیں, حکومت نے آج تک ہمارا ساتھ نہیں دیا. ٹھیک ہے, جب بھی ایک ٹورنامنٹ کروانے کے لیے 70-80-60-50 لاکھ ہزار روپیہ لگ جاتا ہے. یہاں ٹیمیں بلوانی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹیموں کا اخراجات آنے جانے کا, پھر رہنے کا, پھر کھانے کا, یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا, لوگ پرائیویٹ طور پر وہ دنگل, وہ پہلوانی, کشتی کے مقابلے کروائے جاتے ہیں, تو آپ اس طرح اس کو پرائیویٹلی اگر لے کر چلیں تو کیا سمجھتے ہیں نہیں چل سکتا؟ نہیں سر, پرائیویٹ نہیں چل سکتا. اگر کوئی بھی ماسٹر ہے وہ اپنی جیب سے لگا کے کرے گا, ادروائز یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, نہ کوئی اسپانسر ہو سکتا ہے, نہیں, اس میں بہت خرچہ ہوتا ہے. زیادہ کوئی دے دے گا, 1000 دے دے گا, 500 دے گا, لو بھی یہ ایک ٹافی لے لینا بچے کے لیے, یہ اس سے زیادہ نہیں ہے. امان اللہ بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آؤٹ آف کنٹری بھی آپ یہ کر چکے ہیں, اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں, تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں باہر ممالک کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح اس کو مکس مارشل آرٹ کو کرتے ہیں, کس طرح اس کو فروغ دے رہے ہیں, یا وہاں بھی یہی معاملات ہیں؟ نہیں سر, وہاں تو بہت اچھے معاملات ہیں. اگر وہاں کا معاملات یہاں ہو جائیں تو کیا بات ہے. وہاں تو گورنمنٹ بھی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے نا, کبھی تو دل کر رہا وہیں چلے جائیں.
ٹھیک ہے نا. لیکن ہماری حکومت کو بھی چاہیے اس چیز پہ نا تھوڑی سی فکر و غور کرے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کا بھی نام دنیا میں لیا جائے اس چیز سے, مارشل آرٹ کے والے سے. جی تو ناظرین, کہا جاتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے, لیکن اس ریاست میں یہ ایک ماں کا بیٹا ایک فن ہونے کے باوجود ایک بھٹے پر کام کرنے پر مجبور ہے. اتنا عرصہ انہوں نے اس پر سیکھا, ان کو ان کی فیملی نے منع کیا, ان کو ان کے دوستوں نے, ان کے ہمسایوں نے, ان کے ریلیٹیوز نے ان کا مذاق اڑایا, لیکن انہوں نے تمام تر لوگوں کی باتوں کو بلا طاق لاتے ہوئے اپنی محنت کو جاری رکھا, مختلف ممالک میں اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھا, ملک بھر کا نام دنیا بھر میں روشن کیا, اور آج اس سب کے باوجود بھی یہ ایک بھٹے پر کام کرنے پر مجبور ہیں. اور حکومت پاکستان سے اپیل کر رہے ہیں کہ جس طرح باقی تمام تر سرگرمیوں میں حکومت ساتھ دیتی ہے, مکس مارشل آرٹ کے حوالے سے بچپن سے لوگوں کو, بچوں کو ٹرین کیا جائے, مینٹلی پریپیئر کیا جائے تاکہ وہ بھی مضبوط شہری بن سکیں, اپنا اور اپنے بچوں کا دفاع کر سکیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.